وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاطر کا اب یہ 5واں اور آخری رکوع ہے۔ فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ ہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کے تمام بھیدوں سے واقف ہے، تمام غیبی باتوں کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر مخفی ہیں باتیں، دلوں کی باتیں بھی وہ جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں جانشین، خلیفہ۔ اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس کسی نے ناشکری کی ہے تو اس کی ناشکری کا وبال اسی پر آئے گا، نقصان اسی کو اٹھانا ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک اس کے غضب کی زیادتی کا موجب بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور بڑھتی ہے جتنا وہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا جو کفر ہے، ناشکری ہے ان کی، وہ ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، کس چیز کے خالق ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو اور انہیں اختیار میں اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت داری ہے اللہ کے ساتھ؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے؟ فہم علی بینۃ منہ، اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر ہیں۔ یہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا ہے تو دلیل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ظالم جو ہیں، جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں کوئی بچا لے گا، یہ سب کا سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس سے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ یہ آسمان اور زمین، یہ تمام فضائی پرے کہیں مدار سے اگر یہ ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کون سنبھالے ہوئے انہیں؟ کون ان کو جو ہے وہ پابند کیے ہوئے ہے کہ وہ اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے؟ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو کون ہے کہ جو پھر ان کو تھام سکے اور روک سکے اور کنٹرول کر سکے؟ اس کے بعد اللہ کے سوا کون ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی مقدور بھر خود تاکیدی قسمیں۔ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آئے، خبردار کرنے والا آ جائے تو وہ زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بن جائیں گے دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ کوئی رسول ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، کوئی آ جاتا تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے، یہ ان کی باتیں ہوتی تھی پہلے۔ فلما جاءهم نذیر، اور جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ما زادہم الا نفورا، تو نہیں اضافہ ہوا ان میں مگر بدکنے کا، اور دور ہو گئے، بدکنے لگے، ان میں نفرت جو ہے وہ بڑھ گئی، استکبارا فی الارض، اور یہ طرز عمل ان کا کیا تھا؟ زمین میں استکبار، تکبر اور گھمنڈ کا اظہار تھا، ومکر السیئ، اور بری بری چالیں چل رہے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو بری چالیں چلنے والے ہیں وہ خود اس ٹریپ میں آتے ہیں، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ محاورہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو اب وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ اسی دستور کے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو گزری ہوئی قومیں ہیں، جو ان کا انجام ہوا، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو ٹلتے ہوئے کوئی فرق اس کے اندر۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، اور جو سابقہ اقوام جنہیں اللہ نے ہلاک کیا ہے وہ ان سے قوت اور طاقت میں بہت بڑھ کر تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے عاجز کر سکے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کوئی اس کے قابو سے نکل سکے۔ اللہ کو جو ہے وہ کوئی دھوکہ دے کر کہیں نکل بھاگ سکے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہے جاننے والا اور قدرت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے گناہوں پر، ان کے کمائی پر، یعنی جیسے ہی کوئی گناہ کرے ساتھ ہی اللہ کی پکڑ آ گئی، اگر یہ ہونے لگے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر وہ تو نہیں چھوڑے گا زمین کی پیٹھ پر کوئی ایک بھی جاندار، پھر کون ہے کہ جو بچے گا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ وقت معین آ پہنچے گا کسی کا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے بندے کو، حالات کو۔ سورہ فاتر مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے بارے میں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلب قرآن، قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ دعوت وہی ایمان کی ہے، لیکن اس کا اسلوب اپنا ہے اور بہت مؤثر ہے۔ مؤثر تو سارے کا سارا یہ ہے، ہمیں کہنا بڑا مشکل ہے، سب اللہ کا کلام ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی بعض صورتوں کی خاص اہمیت ہے، اور مسلمانوں کو بھی اسی نسبت سے عزیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں بعض صورتوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں اور دو حرف ہیں، یا اور سین۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بہت ہی حکمت والا ہے، پر حکمت ہے۔ انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، اور اس کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں۔ انک لمن المرسلین، قسم کھائی قرآن کی کس بات پر؟ کہ یقیناً اے نبی آپ ہیں اللہ کے رسولوں میں سے، اللہ نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ ہی ہیں سیدھے راستے پر، وہ صراط مستقیم جس کی ہر کوئی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے رہنما آپ ہی ہیں، آپ ہی بتانے والے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ نازل شدہ ہے اس ہستی کی طرف سے جو العزیز ہے، سب پر غالب ہے، جس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، الرحیم ہے، انتہائی مہربان بھی ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو
کہ جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، کوئی رسول اور نبی ان تک نہیں آیا تھا، فہم غافلون، لہٰذا وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے اکثر کے حق میں، فہم لا یؤمنون، یعنی قرآن مجید ان کے سامنے بیان کیا گیا، آیات سنائی گئیں، انہیں سمجھایا گیا، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے، لہٰذا ان میں سے اکثر کے حق میں یہ بات اب طے ہو گئی ہے، فہم لا یؤمنون، کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دیے ہیں طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ پہنچ رہے ہیں ان کی تھوڑیوں تک، فہم مقمحون، اور اس سے ان کے سر جو ہیں وہ اڑل رہے ہیں، اونچے ہو رہے ہیں۔ جیسے کوئی سروائیکل کا پیشنٹ ہو تو وہ کالر نیک جو ہے لگا لیتا ہے تو منہ اٹھا ہوا رہ جاتا ہے، تو وہ اسی قسم کا ہے کہ طوق ایسے ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کا منہ جو ہے اٹھا ہوا رہ گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اوپر سے ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے کہ جب کسی قوم کو ہدایت دی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، ان کا دل بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کسی تعصب کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے ایمان لانے کی بجائے وہ مخالفت پر تل جاتے ہیں، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر ان کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایک عرصے تک انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور جو دل گواہی دے چکا ہے اس کے مطابق جو ہے اب اقرار بھی کر لیں، کلمہ بھی پڑھ لیں، لیکن جو ڈھیٹ بن جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سوئے کو جگانا ممکن ہے، جو جاگ رہا ہو اسے نہیں جگایا جا سکتا۔ جاگتا ہوا شخص اگر سوتا ہوا بن جائے تو وہ کیسے اٹھائیں گے آپ اسے؟ وہ تو علی وجہ البصیرہ جو ہے وہ سوتا ہوا بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اپنے مفادات کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے نہیں مان رہے، اب یہ مسلوب التوفیق ہو گئے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو انذار کریں، سمجھائیں، ڈرائیں، یا آپ ان کو انذار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو خبردار کر سکتے ہیں اسی شخص کو، یعنی آپ کا خبردار کرنا مفید ہوگا اس کے لیے جو الذکر، جو نصیحت اتر رہی ہے، جو وحی قرآنی ہے، اس کو فالو کرے، اس کا اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا رہے رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے، آخرت کے خیال سے بھی اور اللہ کی پکڑ سے بھی۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے شخص کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی، بخشش کی، اور بہت باعزت اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بڑھایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، جو آگے بھیج رہے ہیں، وہ اپنے آخرت کے لیے توشہ بنا رہے ہیں، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی نوٹڈ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے گن گن کر رکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ذرا ان کے سامنے مثال بیان کیجئے ایک بستی والوں کی، ایک گاؤں والوں کی۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے تھے ان کے پاس اللہ کے نمائندے بھیجے ہوئے، کچھ رسول آئے ہیں۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجا دو کو رسول بنا کر ان کی طرف، اس بستی والوں کی طرف۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی مدد کی اور قوت دی ایک تیسرے کے ذریعے۔ یہ تین رسول کسی قوم کی طرف آئے ہوں، اس کے بارے میں کوئی زیادہ تاریخ میں وضاحت نہیں ملتی۔ بعض کی رائے ہے کہ حضرت مسیح کے پیروکاروں میں سے تھے، اور وہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے شام کے علاقے میں، انطاکیہ میں، اور یہ ان کا قصہ ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال کوئی واقعہ تو ہے ضرور، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس وقت سے ہے، اس کا کہنا مشکل ہے، لیکن یہ مثال ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی مدد کی، انہیں قوت دی تیسرے کے ذریعے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ،
تو ان رسولوں نے کہا کہ دیکھو ہم ہیں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہم جیسے ہی ایک انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری، ہم نہیں مانتے۔ یہ وہی جس کی تم ذکر کر رہے ہو کتاب ہم نہیں سمجھتے۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جو کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم ہیں اس کی طرف سے بھیجے ہوئے، تمہاری طرف اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ نحوست ہے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے مشکلات آ رہی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف رسولوں کو بھیجتا تھا تو قوموں کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ان پر بھیجے جاتے تھے۔ تو جو ڈھیٹ لوگ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے جو ہم پر آ رہی ہے، یہ جو سختی آ رہی ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہیں آؤ گی اپنی اس دعوت سے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں پہنچ کر رہے گا ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ تمہارے ہی ساتھ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اتنی سی بات پر کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور تم جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں تم لوگ جو ہو حد سے گزر چکے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو اتباع کرو، فالو کرو، ان کے راستے پر چلو، یہ جو رسول بتا رہے ہیں اس راستے کو اختیار کرو، یعنی ان پر ایمان لے آؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم اتباع کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، یہ صبح و شام محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی اجرت تو تم سے نہیں مانگی۔ وہم مہتدون، اور یہی صحیح راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ رسول بالکل صحیح پیغام دے رہے ہیں، ہمیں تو بندگی کرنی چاہیے اپنے خالق کی، اور ہم لگے ہوئے ہیں کچھ اور ہی معبودوں کی بندگی میں، تو میں تو اب اسی کی بندگی کروں گا جو میرا رب ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اختیار کروں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان چاہے مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو میرے کسی کام نہ آ سکے گی تمہاری شفاعت۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے، یعنی جو دوسرے معبودان ہیں جن کو تم سمجھتے ہو معبود ہیں، جن کی حقیقت کوئی نہیں ہے، نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکیں گے اگر کہیں میں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، سن لو کہ میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون، سن لو میری بات۔ یعنی ڈنکے کی چوٹ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور قوم کو بھی دعوت دے دی کہ تم بھی رسولوں کی پیروی کرو، یہ حق بات بتا رہے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، ہم نے حکم دے دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی جیسے ہی وہ ایمان لایا قوم نے اسی وقت اسے غصے میں آ کر ختم کر دیا، شہید ہو گیا وہ اور سیدھا پہنچ گیا گویا جنت میں، اسی لمحے جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہو گیا اس کا۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، جیسے شہید کے بارے میں ہے کہ شہید بھی جو ہے وہ سیدھا جاتا ہے جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پہنچ کر اب وہ اور حسرت ہو رہی ہے اسے، وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے جو میرے گناہوں کو معاف کیا، جو اس کی رحمت ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت افراد میں شامل کیا، جو میری عزت افزائی یہاں ہو رہی ہے، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ پتہ چل جائے تو پھر کوئی شخص ایمان لانے میں کوئی ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے۔
وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے نہیں نازل کی کسی قوم پر اس کے بعد، علی قومہ اس کی قوم، وہ جس قوم کو اس نے دعوت دی تھی، تو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے نازل نہیں کیا اس قوم پر اس کے بعد کوئی فوج، کوئی آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، من جند من السماء، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی، چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، اور سب کے سب وہیں ختم ہو گئے، بجھ کر رہ گئے۔ یعنی بستی پر عذاب آیا جیسے کہ اور قوموں پر بھی عذاب آیا ہے جن کے تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے آسمان سے اللہ کو کوئی لشکر نہیں اتارنے پڑے، ایک گڑگڑاہٹ زور کی آئی اور سب ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں کے حال پر۔ بڑا عجیب انداز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد، حسرت افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ اس کا مذاق ہی اڑا لیتے ہیں، کبھی سنجیدگی سے اس کی بات پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور ہر قوم کا یہ معاملہ رہا۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی قوموں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو واپس لوٹ سکے ان کے پاس، جس کو ہلاک کیا گیا تھا اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، پچھلی قوموں کا جو حشر ہو چکا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بے شک وہ سب کے سب ہمارے ہی حضور حاضر کر دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور آیت ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، مردہ زمین، بنجر زمین، أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اسی میں سے برآمد کر لیا غلہ اور اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور وہی ان کے لیے خوراک ہے، اسی کو کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے بنائے ہیں اسی زمین میں باغات کھجوروں کے اور انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے ان باغات میں بہا دیے ہیں چشمے، ندیاں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے، یہ پھل بنانا اور یہ پیدا کرنا ایسی چیزیں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دنیا میں اس وقت کتنے پھل ہیں، آج کا تو آسانی ہے کہ ہر علاقے کا پھل پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے تقریباً، اور پھر جو ویرائٹی سامنے آتی ہے وہ غیر معمولی ہے، کتنی رنگا رنگی ہے، کتنی اس کے اندر تنوع ہے، تو یہ انہوں نے ان کے ہاتھ کی پیداوار نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وما عملت ایدیہم، یہ تو ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو پھر کیوں نہیں شکر بجا لاتے اللہ کا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے ہیں تمام جوڑے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی کہ جو زمین اگاتی ہے۔ درختوں کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ نر اور مادہ کا کانسیپٹ ہے، کھجور کی حد تک تو اور لوگ جانتے تھے، پرانی بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بہت زیادہ ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے اندر بھی نر اور مادہ ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں، ان مخلوقات میں بھی، ان چیزوں میں بھی جن کو یہ نہیں جانتے۔ یہ میل فیمیل کا معاملہ جو ہے یہ اس کی بہت براڈ بیسڈ ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ایک اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت یہ بھی ایک جوڑا ہے، ایک عالم یہ ہے اور ایک عالم وہ ہے، ایمانی اعتبار سے یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کی چادر کو اس کے اوپر سے کھینچ لیتے ہیں، جب دن کی چادر کھینچ لی تو نیچے تاریکی ہی تاریکی رہ گئی، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکا یک یہ لوگ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں، سورج غروب ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا گیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج گردش کرتا ہے اپنے مقرر شدہ راستے پر، اپنے مدار میں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جو العزیز ہے، غالب ہے، العلیم ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں،
حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی کوئی ٹہنی ہو کھجور کی. وہ جب ہلال جو ہے پہلی رات کا چاند جو ہے وہ آپ نے دیکھا کتنا باریک. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، خلاقی ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. گردش میں تو ہیں لیکن ایک دوسرے کو سے فاصلے پر رہتے ہوئے گردش کر رہے ہیں. ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، سبقت کر سکتی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں مدار میں گردش کر رہا ہے. اب یہ قرآن مجید نے اس وقت کہہ دیا تھا جب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین تو ساکت کھڑی ہے، سورج ہی گھوم رہا ہے. لیکن یہ ایبسولوٹ حقیقت ہے جو اس وقت بیان کر دی گئی. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے اٹھایا تھا ان کی پوری نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں. بڑی پر رونق کشتی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی، اور وہ جب طوفان آ گیا تو اب کل نسل آدم جو ہے وہ اسی ایک کشتی میں تھی، باقی تو سب غرق ہو گئے. فَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں ایسی اور بھی چیزیں، ما یرکبون، جس پر وہ سواری کرتے ہیں. اب اور چیزیں جو ہیں شاید اس وقت لوگوں کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن اگر یہ کشتی جو جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنائی ہے، اللہ اپنی طرف اس کو نسبت دے رہے ہیں، اور اس میں انسان سوار ہوتا ہے، تو پھر یہ جہاز بھی کس نے بنائے ہیں؟ کشتی بنائی بظاہر تو انسان نے ہے، لیکن کیسے بنائی ہے؟ یہ سمجھ کس نے دی ہے؟ یہ فہم کس نے عطا کیا ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ کشتی بنانے کے لیے جو ہے بیسک میٹیریل وہ کس کا عطا کردہ ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو انسان خود بنا رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ سب اللہ کی عطا ہیں. یہ پوٹینشلی انسان کے پاس یہ سارا علم تھا، اس کا اب ظہور ہو رہا ہے، لیکن ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے. وہی ہے ان کشتیوں میں انسان کو سوار کرنے والا، اور وہی ہے جو ہواؤں میں لیے پھرتا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے بنائے ہیں اس قسم کی اور بھی چیزیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اس کشتی کو، سمندر کے جہاز کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے گا اور نہ ہی کوئی انہیں بچا سکے گا. ٹائٹینک بنایا تھا بڑے ہی کر و فر کے ساتھ، اور یہ خیال تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا. پھر جو اس کا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے یہ معاملہ کر سکتا ہے. اس کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو یہ بھی اس کی خاص جو ہے مہربانی ہے اور اس کی توفیق ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں. الا رحمتا منا، مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہماری جانب سے رحمت ہے، اس کا اظہار ہے. ومتاعا الی حین، اور برتنے کا سامان ہے ایک خاص وقت کے لیے. تمہیں دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے تو یہاں ضروریات کی ساری چیزیں برتنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہیں پرووائڈ کر دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس سے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں پہنچتا کوئی حکم ان کو اپنے رب کے احکام میں سے، رب کی آیات میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے ہیں، توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر اہل ایمان سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. یہ دیکھیے یہ شیطان کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے انسان کو. یہ کیسی الٹی منطق ہے جو یہاں پر آ رہی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں کی بھی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے؟ اللہ نے انہیں رزق دے دیا. وہ جو ہیں
اس وقت مفلس ہیں، محتاج ہیں، جب اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیوں کریں؟ یہ منطق کا ناجائز استعمال، اور یہ ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو شیطان سجاتا ہے حق بات سے منحرف ہونے کے لیے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، وہ عذاب کب آئے گا یا وہ قیامت کب آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک اسی طرح کی چیخ کا، ایک کڑک، ایک گڑگڑاہٹ، تَأْخُذُهُمْ، جو اچانک ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اس حال میں کہ وہ آپس میں بحث مباحثے میں لگے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، تو پھر اس کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوگا یا اس کا موقع نہیں ہوگا کہ کوئی وصیت ہی کر مرے۔ جب وہ عذاب آئے گا تو اس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹنے کا ان کے لیے کوئی موقع ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ اب یہ وہ آخرت کی بات آ رہی ہے، پہلے دنیا کا عذاب تھا کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب اپنی قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے اللہ کی طرف، میدان حشر کی جانب۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، جہاں ہم سوئے ہوئے تھے کس نے جگا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اچھا یہ ہے رحمان کا وعدہ۔ وصدق المرسلون، اور رسول جو کچھ کہتے رہے وہ تو پھر سچ ثابت ہو گیا۔ یہ اب اس وقت ان پر منکشف ہوگا۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ قبر سے اٹھنے کے لیے جیسے نیند سے کوئی سو کر اٹھا ہے، یہ برزخ کا جو پورا پیریڈ ہے یہ اسی قسم کی کوئی کیفیت ہوگی انسان پر، اس سے وہ گزرے گا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی۔ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، اور اسی لمحے وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، تو اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلے میں تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل تم کرتے رہے۔ تمہارے اعمال کی جو اندر جو شناعت تھی، جو خباثت تھی، جو اس کے اندر مضرت کا پہلو تھا، وہی ہے کہ جو اب عذاب کی شکل میں تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اب اہل جنت کا تذکر آیا، اور قرآن مجید اکثر مقامات پر جہنم کی بات آئے گی تو اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر بھی ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، یا جنت کی بات پہلے آ جائے گی تو اس کے بعد دوزخ کا ذکر بھی آئے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈے سایوں میں ہوں گی۔ علی الارائک متکئون، نشست گاہوں پر ٹیک لگائے ہوئے، یعنی ہر قسم کی سہولتیں، آرام، آسائشیں، نعمتیں۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہوگا وہاں پر ہر طرح کا میوہ اور پھل۔ ولہم ما یدعون، اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان کو سلام کہلوایا جائے گا رب رحیم کی جانب سے، یہ ان کا اعزاز ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی، تاکید نہیں کی تھی اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا، روکا نہیں تھا تمہیں اس سے۔ انہ لکم عدو مبین، بتایا نہیں تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑے، تو اب یہ انجام جو ہے اس کو بھگتو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس شیطان نے تو بہت سی مخلوقات کو بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟
ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ ہوا تھا، اب یہ وعدہ اللہ پورا کر رہا ہے، رک تو اسے، اصلوها اليوم، واصل جہنم ہو جاؤ، اب اسی کے اندر داخلہ ہوگا تمہارا، بما کنتم تکفرون، اور یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا، ناشکری کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر کر دیں گے کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکو گے، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کلام کریں گے، تمہارے ہی خلاف گواہیاں دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں بھی جو ہیں وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، بما کانوا یکسبون، اور وہ بتائیں گے جو کچھ کہ وہ کمائی کرتے رہے ہیں، اپنے اعضاء کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے ناجائز ناحق طور پر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو مٹا دیتے ان کی نگاہوں کو دنیا ہی میں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور وہ راستے کی طرف بڑھنا بھی چاہتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے انہیں روشنی ملتی اور کہاں سے وہ دیکھتے، لیکن دنیا میں تو ہم نے موقع دیا تھا، پورا موقع دیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو مسخ کر دیتے انہیں ان کی جگہ پر ہی، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹنا ان کے لیے ممکن ہوتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں، بڑھاپے کی وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر ہم اوندھا کر دیتے ہیں اسے اس کی خلقت میں، پیدائش میں، اب گویا کہ اس کے قوا مزمحل ہو رہے ہیں، اور جسم جو ہے وہ کبھی توانا ہوتا تھا، اب وہ بتدریج کمزور ہو رہا ہے۔ افلا یعقلون، تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی خود اس کے اندر ایک بڑی رہنمائی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بے بس ہے، روک لے ایجنگ پروسیس کو، کوئی دکھائے روک کر، یہ مراحل تو آنے ہیں اور موت بھی آنی ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اصل حقیقت کیا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کو میں نہیں روک سکتا، کوئی اور ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس کا قانون جو ہے وہ مجھ پر لاگو ہے، اس کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اسے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو نہ تو شعر سکھایا ہے اور نہ ہی ان کے یہ شایان شان ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اور قرآن ہے بہت واضح روشن، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ خبردار کر دیں، ہمارے نبی خبردار کر دیں ہر اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ زندگی کے آثار ہیں، حیًّا جان ہے، زندگی ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت تمام ہو جائے کافروں پر۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے بنا دیے ہیں ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، ان چوپایوں کو کس نے تخلیق کیا؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ مخلوق جو ہے وہ انسان کی تحویل میں دی ہے کہ اس کو استعمال میں لاؤ، اس کو کام میں لاؤ، تو وہ دیکھ نہیں رہے۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ حقیقی مالک تو نہیں ہے اس کے، حقیقی مالک تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، لیکن اب یہ اس کے مالک بنے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ٹھیک ہے استعمال کرو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا، تابع فرمان بنا دیا، تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ افلا یشکرون، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اور معبود تراش لیے ہیں، لعلہم ینصرون، کہ شاید وہ مدد کریں گے، وہ بچائیں گے، ان کی سفارش کارگر ہوگی۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز مدد نہیں کر سکتے ان کی۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ ان کی فوج ہو کر یہ بھی پکڑے ہوئے آئیں گے، جن کو یہ پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، لائن حاضر ہوں گے سب۔ فلا يحزنك قولهم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، حزن اور غم جو ہے وہ اس سے آپ بچیے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وہ جو مخالفت کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، تو اس سے صدمہ تو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پریشان نہ ہوں۔
انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا دل گواہی دے چکا ہے، اندر سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ یکایک ہو گیا جھگڑنے والا، بحث مباحثہ کرنے والا، کھلا مباحثہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ اعتراضات کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اور بھول گیا اپنی خلقت کو، اس رب نے کہاں سے پیدا کیا تھا، اپنی اوقات بھولے بیٹھا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بالکل ہی بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی فرما دیجئے کہ ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا۔ یہ ہڈیاں کس نے بنائی تھیں، گوشت پوشت کس نے بنایا تھا، پہلے کس نے تخلیق کی ہے، وہی کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے جو ہے وہ آگ پیدا کر دی ہے، اس کی خلاقی ہے۔ سبز درخت ہے اور اس کے بعد وہ لکڑی خشک ہوتی ہے، اسی سے تم سلگاتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اسی سے جو ہے وہ آگ بھڑکاتے ہو اور اسے سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، تو کیا وہ ہستی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ اس پر قادر نہ ہوگا، وہ رب کہ پیدا کر دے ان جیسوں کو، یعنی دوبارہ ان کو تخلیق کرے؟ بلا، کیوں نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی تو ہے جو خلاق ہے، خالق سے آگے اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے۔ خالق ہے تخلیق کرنے والا، اور بہت زیادہ تخلیق کرنے والا، جس کی صلاحیت جو ہے وہ تخلیق کی وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ العلیم، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ، اس کا امر جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ کن فیکون، تو بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، ایک کلمہ کن ہے اس کے لیے کافی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ہستی، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہے تمام اختیار، کل حکومت ہر شے کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر اسی ہی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ اس سورت کے آغاز میں کچھ قسمیں ہیں، اور اس قسموں سے کیا مراد ہے اس میں کئی آراء ہیں۔ اکثر کے نزدیک ان میں فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، یعنی ان فرشتوں کی کہ جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی اس کے لیے، اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے ہر دم مستعد ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی کہ جو ڈانٹتے ہیں، بندش لگاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور پھر وہ فرشتے کے جو پڑھتے ہیں، اس ذکر کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو ذکر نازل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا معبود الہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے، مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ ورب المشارق، اور وہ رب ہے سارے اطراف مشرق کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے نیچلے آسمان کو، قریبی آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا ہے۔ قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے یہ نچلا آسمان ہے، سماء الدنیا سب سے نچلا آسمان ہے جس میں یہ ستارے اور چاند اور سورج تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے پھر وہ 7 آسمان وہ کہاں ہوں گے، اور یہ سماء دنیا ہے جس میں یہ قمقمے ہیں جو اللہ نے ٹانگے ہوئے ہیں۔
وحفظا من كل شیطان مارد، اور اس آسمان کو محفوظ کیا ہے ہم نے ہر سرکش شیطان سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں ملأ اعلیٰ کی طرف۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور دھتکارے جاتے ہیں ہر جانب سے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، دھتکارا جاتا ہے انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے، وہ الگ ہے، وہ آخرت میں ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ پھٹکار ہے، دھتکارنا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر یہ کہ جو کوئی اس میں سے اچک لے کوئی شے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یعنی یہ شیاطین جن جو ہیں یہ اوپر آسمانوں میں کافی دور تک ان کی رسائی ہے، اور فرشتے جو قضاء و قدر کے ہیں، جو احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں تنفیذ کے لیے، ان سے وہ کوئی سنگن لے لیتے ہیں، کچھ بات، کوئی آدھی پونی چوتھائی بات انہیں کوئی مل جاتی ہے، اس کو لے کر وہ اپنے جو یہاں پر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کاہن قسم کے لوگ، عاملین جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان تک بتا دیتے ہیں۔ تو الا من خطف الخطفہ، تو جو کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، کچھ لے کر اچکتا ہے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کا تعاقب کرتا ہے ایک روشن چمکتا ہوا انگارہ۔ یہ ہے ان شیاطین کا علاج، ان کی سرکوبی کا جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہوا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، اے نبی ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، بھاری ہے انسان کی، امن خلقنا، یا وہ مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں، بے شمار مخلوقات، انا خلقناہم من طین لازب، انسان کو تو ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے ایک ایسے مٹی کے گارے سے کہ جس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، یہ یہاں سے تخلیق ہے، یہ مادہ تخلیق انسان کا جو ہے وہ یہاں سے آغاز یہاں ہوا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، لیکن آپ تو تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دھیان نہیں دیتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ہنسی اور مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، بجائے اس کے کہ تسلیم کریں کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اس کو جادو قرار دے کے فارغ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور کہتے یہ ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور رہ جائیں گی ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا جو ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ قُلْ نَعَمْ، فرما دیجئے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہو کر رہو گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک بار کی ڈانٹ ہوگی، وہ آواز آئے گی، سور میں سے پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور اسی وقت کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے قبروں سے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہماری شامت، یہ تو آ گیا جزا و سزا کا دن۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ہاں یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔